4 کیسز جو اسلام آباد کے اندر لگے ہوئے تھے، جن میں ایک جیو نے جو دعویٰ کیا ڈیفیمیشن سوٹ وہ لگا ہوا تھا، ایک خاتون جو جج ان کو دھمکی دینے کے حوالے سے جو FIR تھی وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں لگی تھی، اور ایک دہشت گردی عدالت میں جو ایک کیس لگا ہوا تھا، اور ایک کیس جہاں پہ جو محسن شاہ نواز رانجھا نے FIR درج کروائی تھی کہ الیکشن کمیشن کے باہر میرے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور عمران خان صاحب کی جو ہے نا ایما کے اوپر مشورے کے اوپر کیا گیا اقدام قتل جی۔ تو اس کے اندر آج کیونکہ نیچے سے ہم نے یہ بیل واپس لی تھی، تو یہاں ہائی کورٹ کے اندر یہ پری ریسٹ بیل جو ہے وہ فائل کی گئی تھی، جو لاسٹ ڈیٹ کے اوپر آج کے لیے سماعت جو فکس ہوئی تھی۔ اس دوران عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نیچے جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے وہاں پہ پیش ہونا تھا اور دہشت گردی عدالت میں، لیکن صورتحال نہیں پیش ہوئے، یہ ہوئی کہ دفعہ 144 جو کہ لاہور کے اندر کل لگائی گئی، اور ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر جس طرح سے گولیاں ربڑ کی گولیاں برسائی گئیں، اور جس طرح سے وہاں پہ ایک بندے کو قتل کر دیا گیا، اور جس طرح سے وہاں پہ خواتین کے اوپر واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، اور جو وہاں پہ صورتحال ہوئی اس کے مطابق جو زمان پارک ہے اس کے راستے مکمل طور پہ بند کر دیے گئے، اور ان کا اسلام آباد نہ آنے کی وجوہات جو دو ہم نے عدالت کے سامنے رکھی۔ آج بھی آپ کی کریکشن کے لیے ہم نے صبح اپلیکیشن جو ہے ایگزامپشن اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ طور پہ فائل کی، اور وہ جج صاحب کے سامنے جو ریڈ ہم کر رہے تھے وہ اپلیکیشن تھی، اس کے اندر ہم نے دو جو ہے وہ ریکویسٹ کی، ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی، انہوں نے ذکر نہیں کیا، نہیں جو آپ وہ ذکر ہوا ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اعتراض ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہوا، رجسٹرار نے واپس اعتراض لگا دیا نا، وہ تو ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی۔ اس میں سپریم کورٹ کی جو 2020 PLD 675 ججمنٹ ہے اس کے مطابق رجسٹرار جو ہے وہ اعتراض نہیں لگا سکتا، ہائی کورٹ کا جسٹس جس کے پاس وہ کیس فکس ہوگا وہ اعتراض لگائے نہ لگائے اس کی اپنی جورسڈکشن ہے۔ عمران خان سیکیورٹی کی وجہ سے اعتراض دور نہیں کیا جا رہا، سنیں ہم نے ان سے استدعا یہ کی کہ خان صاحب کیونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے لاہور یہاں پہ بھی نہیں آ رہے، اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیونکہ وہ اگر اٹیسٹڈ ہونے ہیں تو خان صاحب کو جانا پڑنا تھا اور وہ جا نہیں پائے، دوسرا دفعہ 144 لگی، اور یہ ساری چیزوں کی وجہ سے وہ اٹیسٹڈ نہیں ہو سکا، تو وہ ہائی کورٹ کی ثوابدید ہے کہ وہ ایگزیمپشن دے نہ دے، وہ آپ بھی نہیں دے سکتے نہ میں دے سکتا ہوں۔ رجسٹرار کی درخواست پہ اعتراض برقرار ہے کہ ہٹا دیا گیا۔ دیکھیں رجسٹرار جو ہے اس کے پاس پاور نہیں ہے، کیونکہ رجسٹرار نے اعتراض ہٹایا یا نہیں ہٹایا؟ اعتراض ہٹایا ہے تو جناب اس میں ڈیٹ ہوئی ہے، لیکن اس درخواست کے اوپر تو فیصلہ نہیں کیا نا، زبانی درخواست جو وکیل جو پیش ہوئے تھے، جو ایڈوکیٹ صاحب تھے، جو وکیل بھی نہیں تھے عمران خان کے، ان کو ریکویسٹ فون پہ کیا گیا آپ پیش ہو جائیں، ان کی زبانی درخواست پہ ان کو ایگزمپشن ملی نا آج کی۔ دیکھیں اپلیکیشن فائل ہوئی ہے، ایفیڈیوٹ کے حوالے سے بات وہاں پہ ہوئی، اس کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، ان کو بتایا کہ وہ سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو اس بات کے اوپر ہی انہوں نے ورڈز وہاں پہ نہیں استعمال کیے کہ میں نے ایکسیپٹ کیا، لیکن جب اپلیکیشن گئی ہے تو انہوں نے کوئی ریجیکٹ کا لفظ استعمال کیا۔ بایو میٹرک نہیں ہوا، بایو میٹرک تو اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے، جی نہیں، جی اچھا بہرحال اب اس کے اندر جو ہے ڈیٹ ہو گئی ہے، یہ 21 تاریخ کو لگی ہے ڈیٹ، اور اس میں اسی دوران عمران خان صاحب اس میں انویسٹیگیشن جوائن مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر کوئی اور عام شہری جو ہے وہ پیش ہی نہ ہو اپنی ضمانت کے کیس میں، تو اس کی درخواست تو خارج کر دی جاتی ہے کہ وہ اتنا بڑا نواب ہے کہ وہ عدالتوں میں نہیں آتا اور ضمانت بھی مانگتے ہیں۔ لیکن دو چیزیں ہیں، تو ان کو 10 دن کا 12 دن کا ٹائم کیسے مل گیا؟ دو چیزیں ہیں اس میں، دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک کہ ایک بندہ عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، اور ایک کہ جو پیش جو ہے اس کو رکاوٹ ہے یا اس کو خطرات ہیں یا اس کو جو ہے روکا گیا ہے یا راستے بند کر دیے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں سچویشن فرق ہے۔ اچھا عمران خان تو روکا گیا ہے جناب، بات یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ میں نہ پیش ہو سکے۔ جناب زمان پارک کے جو راستے ہیں وہ سارے وہاں پہ رات کو بند کر دیے گئے، ٹھیک ہے، اور جو دفعہ 144 ہے وہ 7 دن کے لیے لگا دی گئی۔ اس آپ نے وہ شاید پڑھی ہو یا نہیں، جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے دفعہ 144 میں عمران خان کو نظر بند کر دیا گیا ان کے گھر میں۔ جناب دفعہ 144 میں جو آرڈر ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے گیدرنگ نہیں کرنی۔ اچھا تو اس خان صاحب گیدرنگ کے بغیر نکل نہیں سکتے عدالتوں کے لیے؟ دفعہ 144 کے مطابق اچھا مجھے بتا دیں آرڈر کے اندر کہیں پہ لکھا ہو کہ آپ نے زمان پارک بند کرنا ہے۔ اچھا اب یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب تفتیش کے لیے کیوں نہیں پیش ہو رہے تفتیشی کے سامنے؟ دیکھیں تفتیش جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود آئیں یہاں پہ، کیونکہ سیکیورٹی کی ان کو پرابلم ہے، تو پولیس والے ان کے پاس جائیں گے، اپنا بیان جو ہے تھرو کونسل سبمٹ کروائیں گے، کیونکہ ان کے اوپر 27 FIR پہلے بھی جتنی ہوئی ہیں تھرو کونسل ہم نے سبمٹ کیوں نہیں کروایا ابھی تک؟
10 دن کا ٹائم مزید دے دیا عدالت نے، لیکن آپ نے ابھی تک تفتیشی کے سامنے بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرایا عمران خان نے؟ بس انشاءاللہ اب ان دنوں میں انشاءاللہ کروائیں گے. اچھا، درخواست بھی ضمانت کی عدم حاضری کی منظور ہوئی ہیں، جی تفتیشی کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے، خود بھی حاضر نہیں ہوئے. 10 دن کا ٹائم چیف جسٹس عمر فاروق نے عمران خان صاحب کو دے دیا کہ 21 کو حاضر ہو جائیں. تو اس سے مطلب کیا ہے کہ اب عمران خان کو 21 تاریخ تک ان کی عدم پیشی کے باوجود ضمانت مل گئی ہے. دیکھیں ان کی عدم پیش، میں یہ آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں کہ فرق ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ خود ڈیلیبریٹلی نہیں جا رہے کورٹ کے اندر، بندہ بھاگ گیا. ایک ہے ضمانت جس ملی کی ہے انہیں کہ نہیں انٹینشن یہ ملی. ہے کہ میں قانون کو فالو کرتا ہوں. اس نے پری ریس بیل کروائی، اس نے پروٹیکٹیو بیل کروا کے وہ یہاں پہ آیا، اور اس نے آج یہ استدعا وہ کیا کہ ختم ہو یہ گیا. مجھے سیکورٹی میجرمنٹس کیے جائیں. ساتھ میں ویڈیو لنک کی بھی درخواست آ مجھے رہی یہ ہے. بتائیں کہ کیا جب عمران خان کو ضمانت دی ہے ہائی کورٹ نے یا نہیں دی آج؟ جی عمران خان کو ضمانت تو ہوئی ہے آج. کوئی یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کینسل ہوئی ضمانت. نہیں تو یہ ہاں. یہ قبل از ضمانت کنفرم جو آئے تھے جی تو آج 21 تاریخ تک ضمانت مل گئی ہائی کورٹ نے دے جی دی. آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ وہی جو ضمانت عبوری ہے وہی کنٹینیو ہوگی. اچھا وہ کنٹینیو ہو گئی ہے، جی. بندہ عمران خان کو ان کے حاضری کے بغیر ہی ضمانت بھی مل گئی ہے. جناب ضمانت پچھلی ڈیٹ پہ ملی تھی، ہاں. یہ صرف ڈیٹ ایڈجرن ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے ضمانت نہیں دی نا، ایکسٹینڈ نہیں ہوئی، آرڈر میں تو نہیں ہے ایسے. جناب جو ضمانت ہوئی تھی عبوری، اس کے بعد آج ڈیٹ فکس ہوئی تھی. آج ان کی، کیونکہ ضمانت ضروری نہیں ہوتا کہ جس دن کنفرم ہونی ہوتی ہے وہاں پہ ایکیوز کو ہونا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی موجودگی میں فیصلہ سنایا جائے. ان کی موجودگی کے بغیر آج آرگومنٹس بھی ہو سکتے تھے، لیکن کیونکہ شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے، اور آرگومنٹس جو ہے وہ اس لیے بھی نہیں ہوئے کہ اگلی ڈیٹ کے اوپر جب وہ شامل تفتیش بھی ہو جائیں گے، خود بھی آئیں گے، اسی دن آرگومنٹس ہوں گے اور اسی دن فیصلہ ہو جائے گا. تو اب وہ شامل تفتیش ہوں گے عمران خان صاحب 21 تاریخ تک انشاءاللہ؟ جی ہوں گے. ہوں گے. آپ کیا چاہتے ہیں نا ہو؟ اچھا یہ بتائیں جو عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بیرسٹر سلمان صفدر، وہ بھی نہیں آئے عدالت میں. اتنی بڑی ریلیف تو مل گئی ہائی کورٹ سے، لیکن نہ وکیل آیا نہ ملزم آیا. 4 چیزیں ہیں نا، ضمانت بھی مل 4 گئی. چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، وکیل میں صاحب کیوں آپ نہیں کو آئے؟ بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں تقریباً جتنے مقدمات میں ان سب میں میرے وکالت ہیں. اچھا ٹھیک ہے، پہلے بابر اعوان صاحب کے تھے، کچھ ہیں ان کے پاس 2-4 ہیں، باقی میرے پاس. دوسری چیز دہشت گردی عدالت میں، اور اس میں بھی میرا وکالت نامہ تھا. ٹھیک ہے، تو سلمان ان کا صفدر ضروری صاحب نہیں کیوں ہے. نہیں آئے؟ دیکھیں آرگومنٹس کیونکہ اگلی ڈیٹ کے اوپر ہونے، ایگزیمپشن کی اپلیکیشن ہے، میں بھی اس میں کونسل ہوں، میں پیش ہو سکتا ہوں. اچھا نہیں آپ پیش تو نہیں ہوئے نا، آپ تو دوسرے وکیل کو لے کر آئے تھے. لیکن نہ خان صاحب پیش ہوئے، نہ ان کے وکیل پیش ہوئے، نہ ان کے جس کو کہتے ہیں کہ نہ وہ تفتیشی کے سامنے پیش ہوئے. لیکن 21 تاریخ تک بقول جو ہے پنجوٹھا صاحب کے عمران خان کو ضمانت ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عمر فاروق نے دے دی ہے. بہت مبارک ہو سر، تھینک یو ویری مچ. لو یو.